بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی۔ اور ایران سے خبریں اچھی نہیں ہیں۔ امارات کے بعد ایران کا ایک اور ملک نشانہ بننے جا رہا ہے، اور اس ملک نے بھی رد عمل کے طور پر کئی ایرانیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ابھی تک انتظار کی سولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ ایران کی جانب سے کوئی حتمی جواب نہیں آیا، اور اطلاعات یہ کہ سپریم لیڈر بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم خبر جس نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ وہ آبِ ہرمز، جہاں پر اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کئی ممالک اس وقت سمندر میں اپنے بحری بیڑے لے کر اتر چکے ہیں۔ امریکہ کے بعد فرانس کا ایک بڑا جہاز بھی سمندر میں موجود ہے، اور اب برطانیہ نے بھی اپنا ایک بڑا بحری جہاز سمندر میں اتار دیا۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ باتیں امن کی ہو رہی ہیں، لیکن تیاریاں جنگ کی ہو رہی ہیں۔ اور آبِ ہرمز جہاں پر چاروں طرف بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، ایرانی الرٹ ہیں، امریکی محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور اس سمندر میں سے اگر کوئی جہاز گزر جائے تو وہ کتنی بڑی طاقت ہوگی اور اس کا کتنا بڑا انفلوئنس ہوگا۔ اور آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ قطر نے پاکستان کو گیس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہی قطر جس نے مارچ سے اپنی پیداوار بند کر رکھی ہے، کیونکہ حالیہ جنگ میں اس کے گیس کے کئی یونٹ تباہ ہو گئے تھے۔ اب اس میں سے ایک جہاز مایا گیس لے کر نکلا ہے، اور اس کی منزل پاکستان ہے، اور کئی ممالک اس کو بحفاظت آبِ ہرمز سے گزارنے میں مدد دے رہے ہیں، یعنی باقاعدہ اس جہاز کو سیکورٹی دی جا رہی ہے۔ تو ان میں امریکہ، ایران اور باقی کے تمام جہاز اور خود قطر بھی ایک بڑے رسک کے ساتھ پاکستان کو مایا گیس فراہم کرنے جا رہا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ پاکستان کی طاقت کو ایک بار پھر پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ وہ جنگ میں سے بھی اپنے جہاز کو اس طرح نکال رہا ہے جس طرح مکھن میں سے بال کو نکالتے ہیں۔ نہ امریکہ کی جرت ہے، نہ ایران کی جرت ہے کہ پاکستان کے جہاز کو روکے یا پاکستان کی بات کو نہ مانے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑا عزت کا مقام ہے، اور اب تک خاموش رہنے والا قطر بھی پاکستان کی گارنٹی پر دنیا کو اپنا مال سپلائی کرنے تیار ہو گیا ہے، اور یہ گارنٹی پاکستان نے دی ہے کیونکہ قطر کی حالت بھی خاصی خراب ہے۔ فائنینشیل مارکیٹ ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے LSEG کے مطابق ایران امریکہ جنگ سے قطر کی LNG کی برآمدات کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور قطر دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو کہ دنیا کو مایا گیس، لیکوڈ گیس سپلائی کرتا ہے۔ حالیہ حملوں میں اس کی 15 سے 20% پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی ہے، تو اس نے گیس کی پیداوار ہی بند کر دی تھی۔ اب یہ محض ایک جہاز نہیں ہے، ایک بہت بڑا ایڈونچر ہے، اور قطر کو بھی اس بات سے کانفیڈنس ملے گا کہ وہ دوبارہ سے اپنی جو مارکیٹ ہے گیس کی اس میں کام کر سکے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ کہ یہ جہاز روایتی راستوں پر نہیں چل رہا، ان راستوں میں رسک ہے، وہاں پر مائنز بچھی ہوئی ہیں۔ تو ایران نے جو راستہ متعین کیا ہے، یعنی جو نئی بحری گزرگاہیں ہیں، ان کے ذریعے یہ جہاز گزر رہا ہے۔ کشم اور لارک کے جزائر، جہاں کل امریکہ نے ایران کے اندر گھسنے کی کوشش کی، آبِ ہرمز کو بریچ کرنے کی کوشش کی، اور پاسداران انقلاب نے ان کو ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی، وہاں سے یہ جہاز گزرتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا احترام دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے، سمندروں کے قانون بدل رہے ہیں۔ بے شک سفر خطرناک ہے، منزل پاکستان ہے، اور ایسے وقت میں جہاں پاکستان کے اندر توانائی کا بہت ہی شدید بحران ہے، پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بجلی کا بحران بھی بڑھتا جا رہا ہے، توانائی بہت ہی کم ہے۔ تو پاکستان نے اب ایران سے سستی گیس منگا لی ہے۔ یہ پاکستان پہنچنے کے بعد پاکستان میں بجلی کا بحران مکمل اور مستقل طور پر حل ہو جائے گا۔ تو دنیا میں تو پاکستان کی عزت ہے، دنیا پاکستان کو سلام کریے، مگر پاکستان کی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ کل پھر حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اب اس کے اوپر جو رپورٹس آ چکی ہے وہ صاف بتاتی ہے کہ
पेट्रोल प्राइस जो है वो आलमी मंडी के तनासब से नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि इस पर कोई लेवी, कोई टैक्सेस वगैरह लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। तो आवाम की चीखें निकल रही हैं। और सोने पे सुहागा ये कि हुकूमत ने 2 वज़ीर बिठा दिए कि आवाम को बताएं कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, और फिर जब आलमी मंडी में कीमतें कम होगी तो हम रिलीफ दे देंगे। यानी नानी ने ब्याह किया, पैड़ा किया करके चढ़िया और पैड़ा किया। ये 2 वज़ीर कौन है? वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बैठे थे आवाम को ये बताने के लिए कि जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता होगा तो हम पाकिस्तान में भी सस्ता कर देंगे। भाई दुनिया में तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सस्ता नहीं हो रहा। और दूसरा वो बता रहे हैं कि जी FBR टैक्स वसूली नहीं कर सका, टैक्स में कमी है, तो हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट है, तो IMF टैक्सेशन में ज़्यादा रियायत नहीं देता, जो थोड़ी बहुत देता है उसमें हमने 80 रुपये आवाम को पेट्रोल की मद में रियायत दे दी थी, लेकिन ये एक मुकर्रर मुद्दत के लिए होती है। अब हुकूमत ने कल ही IMF से $1.2 बिलियन की एक किस्त वसूल की है। और फिर पाकिस्तान में इन दिनों आपको पता है बनियानुल मरसूस यानी मार्क हक की फतह का जश्न मनाया जा रहा है। तो इस जश्न के मौके पर इस किस्म की जो एक्टिविटी है, यानी जिससे आवाम की चीखें निकल आए, तो ये जख्मों पर नमक छिड़कना होता है। आप पता नहीं किसने मशवरा दिया। गो हुकूमत रियासत दोनों ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में मजबूत और तवाना करने के लिए बहुत काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो, अगर आप गैर जानबदारों को सोचें तो दुनिया के कई मुल्कों से बहुत बेहतर है। दुनिया की आलमी ताकतें आपके ऊपर एतमाद करते हैं। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी, उस समुंदर में जहाँ चारों तरफ लोग बंदूकें तान कर बैठे हैं और मारने मरने पर तुले हैं, उसके दरमियान से कोई ऐसा जहाज़ गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का परचम लगा होता है और उसमें पाकिस्तान की ज़रूरत की अशिया है, तो उसको बाकायदा सपोर्ट किया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, गुजरने दिया जाता है। तो ये तो दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त है। लेकिन अवाम की नज़रों में हुकूमत की इज़्ज़त कम होती जा रही है, क्योंकि एक परसेप्शन बन रहा है, एक तासुर मजबूत हो रहा है और वो हुकूमत खुद मजबूत करा रही है। बार बार लोगों को बताया जाता है कि हम लेवी लगा रहे हैं, हमने इस पर ये कर दिया वो कर दिया। अब आप पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में देखें तो ये राय पुख्ता हो चुकी है कि हुकूमत के पास आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं है, टैक्स इकट्ठा कर नहीं सकते, अमीरों के गिरबान में हाथ डाल नहीं सकते, और अमीरों के पास 100 किस्म के बहाने होते हैं। अब उन्होंने बहाना बना लिया जी जंग चल रही है, कारोबार बड़ा मंदा है और जो मार्केटें बड़ी स्क्वीज़ हो गई हैं, क्योंकि हमारी बड़ी मार्केट मिडल ईस्ट भी है, UAE भी है, और सऊदी अरब भी है, और भी दुनिया के ममालिक हैं। फिर समंदरी रास्ता और फिर जहाज़ों को घूम के आना जाना पड़ता है, तो फ्रेट बड़े ज़्यादा हो गए। तो बिजनेसमैन के पास 100 एक्सक्यूज़ है, 100 बहाने टैक्स ना देने के। लेकिन अवाम के पास तो कोई बहाना नहीं है। उन्होंने बिजली भी इस्तेमाल करनी है, उन्होंने पेट्रोल डीजल भी इस्तेमाल करना है, और उन्होंने गैस भी इस्तेमाल करनी है। ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया है। और फिर जब बीमार पड़ेंगे तो उनको हॉस्पिटल भी जाना है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, अद्वियात लेनी है, तो ये अद्वियात की कीमतें 100% बढ़ गई हैं। और मैंने पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें आपको बताई थी कि किस तनासब से बढ़ रही हैं। वो इसकी वजूहात और हो सकती हैं, मगर याद रखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत भी एक सियासी हुकूमत है, और इस हुकूमत को अवाम के दरवाजे पे जाना पड़ता है, वोट लेने पड़ते हैं। तो जब हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देती तो फिर लोग गिरेबान पकड़ते हैं। जब लोग इंजॉय कर रहे थे, फतह हक मार्का हक पे बात करनी चाहिए थी, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि सारे पेट्रोल कीमतों को रो रहे हैं। और इसमें कुछ हिस्सा PTI भी डाल लेती है। PTI चूँकि 9 मई से घबराई हुई है, जब 9 मई आता है तो इनके औसान ख़ता हो जाते हैं, क्योंकि 9 मई को ये पाकिस्तान की रियासत पर हमले के मुजरिम हैं, मुर्तकब हुए हैं, तो 9 मई को ये डिफेंड नहीं कर सकते। बावजूद उसके कि एक वीडियो मैंने इमरान खान की देखी जो PTI वाले शेयर कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि 9 मई एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन देखना ही चाहिए कि इसका बेनिफिशरी कौन है। फ़ायदा तो उनको हुआ है जो हुकूमत में आ गए। भाई उनको फ़ायदा होना ही था। कामयाब होते तो हाँ सब हुकूमत में होते, नाकाम हुए तो अब उनको उसका भुगतान देना पड़ रहा है। खुद भी अंदर है, पार्टी भी चित्र खा रही है। और 9 मई यकीन करें इसके बारे में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को
بہت ہی غلطی کی. اگر آپ ویڈیو دیکھیں جو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن ساتھ ہی چونکہ جتنی یہ ویڈیو وائرل ہیں، تحریک انصاف والے وہ پیٹرول والی ویڈیو بھی وائرل کیے جا رہے ہیں. کسی صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں جو کلپس ہیں وہ بھی وائرل کیے ہوئے ہیں کہ جب عمران خان کے دور میں پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو کس طرح اینکر شور مچاتے تھے. بھئی مہنگا ہوتا تھا تو شور مچاتے تھے. کیا عمران خان کے دور میں پیٹرول سستا ہوتا تھا؟ اس زمانے کے حساب سے، اس تناسب میں، اس وقت کے حساب سے جو عالمی مارکیٹ میں قیمتی تھی، اس تناسب سے تو پیٹرول مہنگا ہی ہوتا تھا اور بار بار ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسٹیبلٹی ہو. تو جب تک کسی چیز میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ رزلٹ نہیں دے سکتے. تو موجودہ حکومت کے دور میں بھی پیٹرول ویری کر رہا ہے، تو اس کی وجوہات کچھ اور رہتا ہے. میں پیٹرول قیمت کو ڈیفینڈ بالکل نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہوں گا، لیکن اللہ کی شان ہے ہمیں وہ لوگ سمجھا رہے ہیں پیٹرول قیمتوں کے بارے میں جو ابھی تک کہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہونے والی ہے، ان کو حکومت نہیں لینا چاہیے تھی، ان کو حکومت چلانا نہیں آتی. اور اب وہ شور مچا رہے ہیں کہ جتنا پیسہ حکومت اکٹھا کر رہی ہے وہ جیب میں جاتا ہے. اور جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ سب کہتے تھے کہ پیٹرول چاہے 1000 روپے کا ہو جائے لیکن نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے. اب کم از کم جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کے جو ووٹر سپورٹر ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ اپنی حکومت کو پیٹرول کی قیمتوں پر ڈیفینڈ نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پیٹرول 1000 روپے کا بھی کر دو مگر عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے. ایسی احمقانہ بات کوئی نہیں کر رہا اور نہ کوئی کرے گا. دیکھیں جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف تحریک انصاف پہ نہیں پڑتا، پاکستان کے باقی عوام پہ بھی پڑتا ہے. کسی کا تعلق جے یو آئی سے، کسی کا جماعت اسلامی سے ہے، کسی کا اے این پی سے ہے، کسی کا پیپلز پارٹی سے ہے، کسی کا مسلم لیگ نون سے ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ لوگ نظریات کی وجہ سے یا خیالات کی وجہ سے یا ایک ٹریڈیشن کی وجہ سے اٹیچ ہیں، تو ان کو بھی فرق پڑتا ہے. تو پاکستان کے عوام چاہے وہ پنجاب میں رہتے ہوں، سندھ میں رہتے ہوں، کے پی کے میں ہوں، جی بی میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، سب پر اس کا اثر پڑتا ہے اور سارے برابر متاثر ہوتے ہیں. تو سب کی بات کرنی چاہیے. تو حکومت نے جہاں اچھے کام کیے ان کی تعریف کریں، جہاں پر وہ غلط کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پیٹرول پرائس بڑھنے کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس بار دنیا کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں، چیٹ جی بی سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، کسی اور سے اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا بہت آلٹر کر کے میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں. عام بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا نا کہ یہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے گا جی سری لنکا میں پیٹرول سستا ہے، انڈیا میں بڑا سستا ہے، بنگلہ دیش میں مفت مل رہا ہے، افغانستان کو مفتی مل رہا ہے اور پاکستان میں بڑا مہنگا، تو پھر لوگ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور حکومت زیادتی کر رہی ہے. اور پھر حکومت کو، حکمرانوں کو لوگ برا بھلا کہیں گے، چاہے وہ آپ کی اپنی حکومت ہو. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان اور انڈیا کا فرق کیا ہے؟ انڈیا کو روس سے تیل آتا ہے اور ایک زمانے میں روس سے آنے والا تیل انڈیا پڑوسی ملکوں کو بھی بیچتا تھا، سری لنکا کو بھی، بھوٹان کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی، سب کو انڈیا سپلائی کرتا تھا کیونکہ انڈیا کے اندر آئل ریفائنریز لگی ہوئی ہیں اور ان آئل ریفائنریز کی وجہ سے انڈیا نے بہت ترقی کی ہے. پاکستان کے اندر کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کا کوئی بڑا میکانزم نہیں ہے. پاکستان بھی روس سے تیل لے سکتا ہے، روس ریڈی بھی ہے، لیکن وہ خام تیل ہوتا ہے، اس کو ریفائن کرنے کے لیے پاکستان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اب پاکستان لگانے کی بات تو کر رہا ہے لیکن ہے نہیں. جب ہے نہیں تو پھر اس کے اوپر کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اس لیے وہ روس سے ان کو تیل مل جاتا ہے، وہ ریفائن کرتے ہیں، وہ کم قیمت میں بیچتے ہیں. دوسرا، ان کے یہاں الیکشن ہونے والے تھے جو بھی حال ہی میں ہوئے ہیں، تو ایسے موقع پر کوئی بھی حکومت یہ رسک نہیں لیتی. بنگلہ دیش میں تیل مہنگا ہے اور اس قیمت ہماری قیمت کے آس پاس ہے. افغانستان میں قیمت کم ہے کیونکہ ان کی کرنسی مضبوط ہے اور ان کے پڑوسی ملک جو ہے تاجکستان اور قازقستان اور قریبی ملک اور ایران سے بھی وہ تیل لیتے ہیں. پاکستان ایران سے تیل نہیں لیتا. اور پاکستان جو تیل لیتا ہے وہ عرب ممالک سے لیتا ہے، یو اے سے لیتا ہے، سعودی عرب سے لیتا ہے، قطر سے تیل بھی لیتا ہے، گیس بھی لیتا ہے. سب کا راستہ آبن ہرمز ہے اور آبن ہرمز کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو پتہ کیا ہے. تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے. اور یہ جو ٹیکس اور لیوی والا معاملہ ہے یہ اس لیے کہ چونکہ اس وقت حکومت
टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकी, FBI नाकाम हो गया है। बड़े बड़े FBI में चौधरी आए थे, लाए गए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स दी, लेकिन वो भी बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि बिजनेसमैन रो रहा है और बिजनेसमैन फौरन रो पड़ता है कि हमें तो पैसा आ ही नहीं रहा, कारोबार बंद है, और वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे। और पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ है, कर्ज पर चलने वाला मुल्क है, अपनी आमदनी है नहीं, और जब भी पाकिस्तान इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है कि आपके सामने ही है। तो पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से गुजर है और अब उनमें से निकल रहा है। जो आज पाकिस्तान की दुनिया के अंदर पोजीशन है, ये माजी के तमाम पीरियड में नहीं थी जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टेटस है। तो इसका मतलब है कि अभी हमें सिर्फ इस वक्त को हिम्मत से गुजारना है, और जैसे ये वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हुकूमत को तेल की कीमतें रिवर्स करनी पड़ेंगी। आगे पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने हैं, तो कीमतें तो कम होनी ही होनी है, चाहे आलमी मंडी में कम हो या ना हो, इसके लिए ये 100 तरीके निकाल लेंगे। तो पेट्रोल की कीमतों में जो शोर है वो ज़्यादातर तरीके इंसाफ का है। और लितरपोला होने से पहले यूथीए पाकिस्तान में ये क्या करते थे कि इमरान खान हमारी डेड लाइन है, और फिर 9 मई को ये कहा करते थे कि अब इस अवाम को कौन कंट्रोल करेगा। हमें कंट्रोल करना था, उनको तुम ले गए, अब इस अवाम को कौन कंट्रोल करेगा? 5 सालों मुकाबला करो, तेरे बाप का मंत्री है सालो। We are right now in Corps Commander House, Lahore, cantonment. तरीके इंसाफ से जो 9 मई को बड़ी गलती हुई, एक तो उन्होंने रियासत को अंडर एस्टिमेट किया, इमरान खान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी, और इनको गलत फहमी थी कि शायद फ़ौज के अंदर ये बड़े पॉपुलर हैं और वहाँ से फ़ौज का कोई एक बड़ा हिस्सा इनका साथ देगा। इन्होंने फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की। तो अब इनको चूँकि अकल थी नहीं, इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रैप किए जा रहे हैं, ये हो रहे हैं, चूँकि ये साजिश कर रहे हैं, इनको करने का मौका दिया जा रहा है, तो ये उसका शिकार हो गए। दूसरा, इनको गलत फहमी ये थी कि आदत पड़ी हुई थी ना कि सोशल मीडिया पर फ़ौरन वीडियो अपलोड करते थे, पॉपुलर हो जाते थे। PTI के अंदर जो लोग पॉपुलर हुए हैं, जो लोग लीडर बने हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से बने हैं। तो सोशल मीडिया ने इन्हें मरवा दिया। 9 मई को इन्होंने खुद अपनी वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। अब चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी है, मैं दिखा नहीं सकता आपको, वरना पूरी डिटेल से आपको दिखाते। ये पकड़े उधर से गए जब इन्होंने अपनी सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाली। पिंडी PTI का सदर GH के ऊपर खुद पेट्रोल बम फेंके, और आज जो KPK का वज़ीर आला है वो रेडियो पाकिस्तान के सामने मुंह पर ढाटा बांध कर जलाओ घिराव करे, कर्नल शेर खान का मुजस्समा उखाड़ दे, रेडियो पाकिस्तान जला दे। तो उसकी वीडियो इन्होंने खुद डिक्लेयर की हुई है। ये तो अल्लाह ताला ने हाफिज जी को भेज दिया, और हाफिज जी जो है वो बड़े ही नीट एंड क्लीन आदमी है। वो जब डंडा चलाते हैं तो फिर उनका डंडा दुनिया मानती है। तो 9 मई वो दिन है जब यूथीए तारीख का हिस्सा बन गया। तो थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा कि GHQ में बड़ी हलचल है, और जब GHQ में हलचल की बात आती है तो आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल हो जाती है कि अभी क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, GHQ में ऐसा क्या है जो बड़ी एक्टिविटी चल रही है। तहरीक इंसाफ वाले फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं, लो जी इमरान खान की गल बन गई है, अब इसको छोड़ा जा रहा है। कई लोगों ने वीडियो की है, व्लॉग्स किए हैं कि बस इमरान खान तो रिहा होने वाला है और तैयारियां बस फड़ लो तुसी, इमरान खान बाहर आने वाला है। ये 3 साल से मुसलसल ये वजीफ़ा किए जा रहे हैं कि खान रिहा होने वाला है, और एक न एक दिन खान जो है वो रिहा हो जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, मगर इसकी उम्मीद बड़ी कम है। तो अब GHQ में क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से सारे हिले हुए हैं। अच्छा, दूसरा, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर परेड की भी तैयारियां हैं, तैयारे भी उड़ रहे हैं, तो भी बहुत से लोग सेंसेशन फैलाते हैं कि इस्लामाबाद चुकी हो गया। वैसे इस्लामाबाद में इस हफ्ते बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले कुछ GHQ बताते हैं कि वहाँ क्या होने जा रहा है। GHQ में आज मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर बहुत बड़ी तकरीब हो रही है, और ये सुबह शुरू हो जाएगी। शायद आप जब व्लॉग देख रहे हो तो ये हो चुकी हो। इसमें तमाम जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, ख़ुद फील्ड मार्शल नासिर मुनीर इसके मेहमान खुसूसियत, तो ज़ाहिर तैयारियाँ करनी थी, तो हलचल तो मचनी है।
تو GHQ میں گاڑیاں آ رہی جا رہی ہیں. اب اس میں سویلین لوگ شریک ہوں گے یا نہیں اس کی مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، مگر تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہے. اور اس دوران جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خبریں چل رہی ہے زرداری صاحب کے تعلقات بڑے خراب ہیں شہباز شریف سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اور بہت سے لوگ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب بس حکومت سے نکل رہے ہیں، PTI سے ان کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اور جلد ہی PTI اور پیپل پارٹی مل کے حکومت بنا لیں گے. یعنی کچھ ہمارے ہاں بھی بالی ووڈ کا بہت اثر ہے اور اسی اثر کے تحت لوگ خواب دیکھتے ہیں، تو خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. اس موقع پہ زرداری صاحب نے ایک پیغام جاری کر دیا اور انہوں نے تعریف کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی، اور کہہ دیا کہ ان کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے. تو زرداری صاحب کی تعریف نے ان تمام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو یہ توقع کر رہے تھے کہ زرداری صاحب حکومت سے نکل رہے ہیں اور حکومت اگلے لمحے گر جائے گی. یہ بات الگ ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور نون لیگ وہاں پہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے، تو اس کے بعد حالات شاید وہ نہ رہے. اگلی خبر یہ کہ وزیر اعظم چین جا رہے ہیں اور اسی مہینے جا رہے ہیں. ان سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ چین جا رہے ہیں. ٹرمپ نے 14 مئی اور 15 مئی کو جانا ہے اور شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے. ملاقاتیں بھی طے ہو گئی ہیں. چین کے صدر زی چنگ پن اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ان کی ملاقاتیں ہیں. اس دوران وہ چین کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے اور پھر مفاہمتی یادداشت اور سب کچھ ہوگا. یہ ایک روایتی جو پریس ریلیز ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے. ٹرمپ جب چین جائیں گے اور وہاں پہ چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے تو اس کے بعد چین پاکستان سے بات کرے گا اور پاکستان کو اعتماد ملے گا کہ ان کی امریکہ سے کیا بات ہوئی ہے. تو پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ لوگوں کی توقعات سے بیونڈ ہے. کچھ انڈین جو اینکر تھے وہ اب سمجھ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چین جو کبھی پنگے نہیں لیتا، جنگوں میں آگے نہیں ہوتا. ایران کی جنگ دیکھ لیں نا چین کا رول کیا ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کی جنگ دیکھ لیں تو چین شانہ بشانہ کھڑا تھا. تو پاکستان کے ساتھ جو چین کے تعلقات ہیں نا وہ لوگوں کی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. تو چین پاکستان کو ٹرمپ کے حوالے سے اعتماد میں لے گا کہ ملاقات میں کیا چیزیں ہو. پاکستان بھی یہی کرتا ہے. ٹرمپ سے جتنی بات چیت ہوتی ہے نا وہ پاکستان چین کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور پاکستان کے جو موجودہ فیلڈ مارشل ہے اور پرائم منسٹر ہے، دونوں نے ایک بڑی اچھی روایت قائم کر دی ہے کہ یہ لکا کے کوئی کم نہیں کر دے. اب بات کرتے ہیں ایران امریکہ تعلقات کے حوالے سے کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک تو اسرائیل نے لبنان کے اوپر مزید حملے کیے ہیں، اس میں 11 لوگ مار دیے ہیں. لبنانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں رہائشی عمارتوں، گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا اور جب سول ڈیفنس اور امدادی ٹیمیں پہنچی ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اسرائیلی ڈرون اور جنگی طیاروں نے سور کے علاقے، عین بال اور نبیتیہ کے مختلف مقامات پر حملے کیے. گاڑیوں، گھروں کو نشانہ بنایا گیا. اور پھر اسرائیلی فوج نے خود دعویٰ کیا کہ انہوں نے کم از کم 85 ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے اور حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچایا. ان حملوں میں ہتھیاروں کی ذخیرہ گاہیں، راکٹ لانچنگ پیڈز اور دیگر عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا گیا. یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے. تو اب یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہے اور اب ان کے درمیان مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں واشنگٹن میں اگلے چند دنوں کے دوران. تو کہنے کو تو یہ جنگ بندی ہے، لیکن اس جنگ بندی پر ذرا برابر بھی عمل نہیں ہو رہا اور ایران اس بات پر بہت ناراض ہے. یعنی حالیہ جو جنگ بندی کی مدت ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان وہ 17 مئی تک کی ہے، لیکن اس کے باوجود اٹیک پہ اٹیک ہو رہے ہیں. تو اس لیے ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کر رہا اور اس نے ابھی تک امریکہ کو کوئی جواب نہیں دیا. اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم دھمکیوں سے اور ڈیڈ لائنوں سے نہیں ڈرتے، غور کر رہے ہیں، جب غور کر لیں گے تو جواب بھی دے دیں گے. اور دیکھا جائے تو ایران نے امریکہ کو سولی پر لٹکا دیا. اب دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ ایران جلدی کیوں نہیں کر رہا. ترک صدر نے بھی کہہ دیا کہ
ہم نہیں چاہتے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پورے خطے میں پھیل جائے اور اس کا سفارتی حل جو ہے فوری تلاش کرنا چاہیے۔ ٹرمپ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوا تو یہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کو ہم ڈبل کر دیں گے اور زیادہ شدت سے اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ تو ابھی امریکہ ایران کے اوپر حملے کی دھمکی نہیں دے رہا، لیکن پروجیکٹ فریڈم آپ کو پتا ہے کہ وہ جہازوں کو نکالنے کے لیے ایک آپریشن ہے اور امریکہ کوشش کر کے دیکھ چکا ہے، یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ ایران جو ہے وہ ایک اور بات سے ناراض ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ آبِ ہرمز سے متعلق امریکی قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک سنگین نتائج کے ذمہ دار ہوں گے اور ان کے لیے وہ آبِ ہرمز ہمیشہ کے لیے بند کر سکتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکی قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک کو یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ان پر ہرمز کے راستے ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول سے متعلق امریکہ نے UN سلامتی کونسل میں قرارداد کا ایک مسودہ پیش کیا تھا جس کو متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، سعودی عرب اور قطر نے سپورٹ کیا تھا، اور یہ قرارداد جو ہے بنیادی طور پر بحرین اور امریکہ نے پیش کی تھی۔ تو ایران کا اشارہ بحرین کی جانب ہے اور بحرین پہ ان کو ایک اور بات کی وجہ سے بڑا غصہ ہے۔ بحرین نے ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک 41 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ بحرین کی جو حکومت ہے اس کے مطابق یہ گرفتاریاں اس وقت عمل میں آئی جب سیکورٹی اہلکاروں نے بحرین کے اندر پاسداران انقلاب سے منسلک ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا، اور تو اس میں جو تحقیقات کی گئی ہے اس کے مطابق یہ لوگ ایران کے لیے ہمدردی رکھتے تھے اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ 2 ہفتے قبل وزارت داخلہ نے 59 افراد کی شہریت ایران کے مخالفانہ اقدامات کی تعریف یا ہمدردی یا غیر ملکی جماعتوں سے تعلقات رکھنے پر منسوخ کر دی تھی۔ تو اس وجہ سے اب ایران نے بحرین کو ڈائریکٹ وارننگ دے دی ہے۔ تو اسی خبر ساتھ کہ آج 10 مئی ہے اور پوری قوم مارکہ حق کی کامیابی کا جشن منا رہی ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، آپ بھی جشن منائیے، لیکن حکومت سے درخواست یہ کہ ایسے پرمسرت موقعوں کو کسی غلط فیصلے کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا لوگوں بہت خیال رکھیے۔